جس میں کہ ایمان کی حقیقت کو ایک تمثیل کے ضمن میں بیان کیا گیا، لیکن اس کے بعد ایک نقشہ کھینچا گیا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ تو یہ جو ایک نقشہ آتا ہے، اور اس میں یہ بھی آیا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ جو ہے نقشہ دوسرا ہے۔ یعنی ایک ہے انفرادی نیکی، انفرادی شخصیت کا نقشہ، ایک ہے جہاد اور قتال کا نقشہ۔ یہ دونوں جمع کریں گے تو بس بندہ مومن کی جو شخصیت ہے اس کا پورا حیولہ سامنے آئے گا۔ پھر ہم نے دیکھا سورہ حجرات میں ایک ہی آیت میں دونوں کو جمع کر دیا گیا، ایک ہی آیت میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اہل ایمان حقیقی مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ پر یقین رکھیں، ایمان لائیں اللہ پر، رسول پر، پھر شک میں ہرگز مبتلا نہ ہوں، اور جہاد کریں اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں سے۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ یہ دو رخ جو ہے ان کو جمع کر کے ایک آیت میں، ایمان یقین والا ہوگا تو وہ کیفیات لازماً ہوں گی جو ابھی ہم پڑھیں گے، اور ایمان جو ہے یقین والا ہے تو اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی لازماً آئے گا۔ یک رخی زندگی جو ہے یہ پھر مومن کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلو مکمل ہوں گے تو وہ شخصیت بنے گی جو اللہ کو پسندیدہ ہے اور اللہ کو محبوب ہے۔ اب دیکھیے اس میں یوں سمجھیے جیسے پرکار ہوتی ہے، اس کے دو بازو ہوتے ہیں، ایک طرف سے جڑے ہوئے، دوسری طرف سے وہ علیحدہ ہے۔ پرکار کو اگر آپ بند کر دیں گے تو وہ یوں ہے، اور پرکار کو کھولیں گے تو یوں ہو جائے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں یہ ایک ہی آیت میں جو بیان کیا گیا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس پرکار کو کھول دیا گیا سورہ انفال میں۔ تصویر کا ایک رخ وہ ہے جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں اور آپ نے سمجھی ہیں، انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جو جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، خشیت، کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی۔ وجلت، وجلت کہتے ہیں خوف۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، زادتہم ایمانا۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہے وہ لوگ جو حقیقی مومن ہیں، واقعی مومن ہیں، حقیقتاً مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت ہے۔ اگر خطائیں ہوئی ہیں، کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ معاف بھی فرمائے گا۔ یہ پرکار کا ایک حصہ ہو گیا۔ یہ ذاتی شخصیت کا نقشہ کیا ہے، دل کی قلبی کیفیت کیا ہے۔ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل لرزتے ہیں، کانپتے ہیں۔ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے دل کے اندر۔ توکل ان کا صرف اللہ کی ذات پر ہے، اسباب پر نہیں ہے۔ اسباب دنیاوی، اسباب مادی پر استعمال کریں گے وہ، لیکن توکل ان پر نہیں ہے، توکل اللہ پر ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر ان میں نماز، اقامت الصلاۃ، وہی جو میں نے سورہ نور کی آیت سنائی تھی، وہ لوگ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس کے باوجود کانپتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کے خوف سے۔ تو وہ ایک نقشہ ہو گیا۔ اب دوسرا نقشہ دیکھیے، وہ آخر کی آیات میں ہے۔ اس میں چونکہ بیچ میں ایک بہت اہم بحث آ گئی ہے، لہذا وہ بھی میں چاہتا ہوں اسی وقت واضح ہو جائے جو میں نے پچھلی نشست میں تمہید میں عرض کیا تھا۔ یہاں فرمایا گیا، یہ آیت نمبر 72 ہے، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ،
والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ اب دیکھیے امت کے یہ دو حصے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو مکے سے آئے تھے، ان کے لیے کہا ہاجروا فی سبیل اللہ، اور دوسرے کون ہیں؟ والذین آووا ونصروا، یہ انصار ہیں۔ آوا، انہوں نے پناہ دی، اپنے گھر تقسیم کر دی، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور کوئی طبیعت پر بوجھ نہیں رکھا کہ ہماری معیشت کے اوپر اتنا بوجھ آ گیا، ہماری کوئی بہت بڑی بستی نہیں، کوئی بہت بڑا شہر نہیں، کوئی بہت بڑی اکانومی جو ہے مضبوط نہیں ہے، یہ اتنے لوگ جو ہیں آ رہے ہیں اور سب لٹے پٹے ہوئے، کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ساز و سامان لے کر تو نہیں آئے، نہیں، لیکن انہوں نے خوش دلی کے ساتھ خوش آمدید کہا، آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض۔ یہ دو طبقے جو ہیں مہاجرین، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ایک، اور دوسرے والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، ساتھی ہیں۔ اب دیکھیے وہ بات جو میں نے کہی تھی تمہیدی طور پر، والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، یہ ہجرت جو ہے مکے کی یہ لازم تھی، یہ فرض تھی، یہ ایسا نہیں تھا کہ جان بچانے کے لیے یہاں آئے ہو، یہ تو اگلا اقدام جو کرنا تھا، مکہ کے خلاف جو اب اقدام کرنا تھا، اس کے لیے ساری طاقت کو ایک جگہ پر جمع کرنا مقصود تھا۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے، والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارا ان کے ساتھ کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہے، ختم، رشتہ ٹوٹ گیا۔ کوئی شخص کسی قبیلے کا تھا، وہ ایمان لایا، ہجرت نہیں کر رہا، قبیلے کی محبت ہے، آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، میرے بچے بال بچے ہیں، میں سب کو لے کے جا نہیں سکتا، کیسے ہجرت کروں؟ رہ گیا، نہیں گیا، کہہ دیا گیا اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مکے میں لوگ رہ گئے، نہیں جا سکے، یا تو گھر بار کی محبت، یا بہت سے لوگ وہ بھی تھے جس کی تفصیل پھر سورہ نساء میں آئی ہے، جن کے لیے ممکن نہیں تھا، انتہائی بوڑھے سفر نہیں کر سکتے، بچے سفر نہیں کر سکتے، یا راستہ معلوم نہیں ہے کیسے جائیں، یا سفر کے لیے پیسہ نہیں ہے، پھر خواتین، ان سب کو مستثنی قرار دے دیا گیا، ان کو معاف کر دیا گیا۔ لیکن جو صحت مند لوگ تھے ان کے بارے میں صاف کہہ دیا گیا وہ منافق ہیں، اگر وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہے تو منافق ہیں، منافقوں میں شمار کیا گیا، یہ سورہ نساء میں۔ تو فرمایا والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان استنصروکم فی الدین، البتہ ایسے لوگ جو اپنے قبیلوں کے اندر رہ گئے، آئے نہیں تھے مسلمان، وہ اگر تم سے مدد طلب کریں اپنے قبیلوں کے خلاف دین کے معاملے میں، کہ ہمارا یہ قبیلہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، زبردستی ہمارے اوپر جو ہے وہ اپنے مذہب کو ٹھونسنا چاہتا ہو، تو اس میں فعلیکم النصر، تو ان کی مدد تمہارے ذمے ہے، مدد کرنی ہوگی، الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس قبیلے کے خلاف کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ ایک قبیلہ ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، حضور جب میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف جگہوں پر گئے اپنے غزوات کے دوران، بدر سے پہلے، وہاں کے قبیلوں سے آپ نے اتحاد کر لیا یا آپ ان کے حلیف بن گئے، تو ان کے خلاف جو ہے تم کوئی اقدام نہیں کرو گے۔ وہ اگر اپنے ان مسلمانوں پر جو ان کے ہاں رہ گئے، ہجرت نہیں کر رہے، وہ اگر کوئی ظلم کریں، تعدی کریں اور وہ مدد مانگے، تم مدد نہیں کر سکتے، تمہیں اپنے عہد کی پابندی کرنی ہوگی۔ تو علیکم النصر الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور اسی پر اڑ گئے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ کہ زمین میں بہت بڑا فتنہ پھیل جائے گا اور بڑا فساد ہوگا۔ اگر تم مسلمانوں کی مدد کو نکل جاؤ گے اس قبیلے کے خلاف کہ جس قبیلے کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس سے تو فساد پیدا ہو جائے گا، اس سے تو در حقیقت
جو ہے کوئی خیر برآمد ہونے کی بجائے شر برآمد ہو جائے گا۔ اب دیکھیے وہ آیت آئی جس کے لیے میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائیں، 74ویں آیت، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اب یہ دیکھیے دو آیتیں اپنی جگہ پر، وہاں پر بھی اولئک هم المؤمنون حقا، لیکن تصویر کا ایک رخ، اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں تصویر کا دوسرا رخ۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ وہ لوگ کہ جن کا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جنہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جو توکل کرتے ہیں صرف اللہ کی ذات پر اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک تصویر ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ پرکار کا کہ ایک لیگ جو ہے، ایک ہینڈ جو ہے اس کا، وہ یہ پرکار کا یہ آ گیا۔ یہ آئے گا دوسرا حصہ، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، یہ پہلے حصے میں جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے مہاجرین کا، اور جن لوگوں نے پناہ دی اور مدد کی۔ نوٹ کیجئے یہاں جہاد کا لفظ جو ہے انصار کے ساتھ نہیں آ رہا، یہ صرف مہاجرین کے ساتھ آ رہا ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا، اور وہ جنہوں نے کہ پناہ دی اور مدد کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے بدر سے پہلے کی 8 مہمات میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ اٹ واز این ایکسکلوسیو مہاجر فینومینن۔ جو ہجرت کر کے آئے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ہجرت کر کے آئے تھے انہیں ٹریننگ مل چکی تھی، ان کی تربیت ہو چکی تھی، ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، وہ ہر طرح کی آزمائشوں میں سے گزر کر وہ زر خالص بن چکے تھے، ان میں کوئی کھوٹ نہیں رہا تھا۔ لہذا 8 جو بھی مہمات ہیں ان میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا۔ انصار کے لیے یہی بڑی بات تھی کہ انہوں نے انہیں ٹھکانہ دیا، انہوں نے گھر تقسیم کر دیے، انہوں نے دکانیں تقسیم کر دی، اپنے حقیقی بھائی سے بڑھ کر جسے اللہ کے رسول نے ان کا بھائی بنایا تھا مہاجرین میں سے، اس کے ساتھ محبت کی اور نصرت کی اور مدد کی۔ اسی لیے ان کا نام ہمیشہ کے لیے انصار پڑ گیا، مددگار۔ اب دیکھیے مددگار کسی کا کوئی ہوتا ہے نا، تو اصل کون تھے؟ مہاجرین، جن کے پیچھے 13 برس کی تاریخ ہے، جن کی تربیت ہوئی ہے، جو ان بھٹیوں میں سے گزرے ہوئے ہیں، پھر جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیے نبی کے حکم سے، چھوڑو اور نکل جاؤ۔ جنہوں نے نہیں ہجرت کی ان کا ایمان مشکوک، یہ تو بات جو ہے یہاں نہیں آئی ہے، یہ سورہ نساء میں آئی ہے، ایمان مشکوک ہے، وہ منافق ہے۔ لیکن بہرحال یہاں بھی اتنا آ گیا کہ اے مسلمان تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ البتہ اگر وہ مدد مانگیں تو اگر ان کے قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو ان کی مدد ضرور کرو، لیکن اگر اس قبیلے کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو تم ان کی مدد نہیں کر سکتے، اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے معاہدے اس طرح توڑ دو تو ظاہر بات ہے کہ پھر بات کیسے آگے چلے گی؟ آپ کی شہرت تو خراب ہو جائے گی کہ محمد تو معاہدوں کی پرواہ نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو ہونا چاہیے کہ محمد پکے ہیں، سچے ہیں، معاہدوں کے پابند ہیں۔ لہذا یہ معاملہ اب یہاں پر جو کہا گیا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، ہمیشہ ان 2 آیات کو اپنے ذہن میں، وہ 3 آیات، یہ 3 آیات، لیکن ان 3 آیات میں سے آخری تیسری جو آیت ہے یہ ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور دونوں کو جمع کر دیجئے تو تصویر کے 2 رخ مکمل ہو گئے۔ سمجھیے کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو مرکزی مضمون ہے، جو تیسرا حصہ تھا اس کے آخر میں سورہ حج میں آ گیا تھا، اس کے آخری رکوع کے اندر جامعیت کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر بڑے ہی اختصار کے ساتھ سورہ حجرات میں آ گیا، پھر سورہ صف میں اور سورہ تغابن میں ہر جگہ آ گیا۔ سورہ تغابن میں ایک تصویر ہے، توکل، راضی و رضائے رب، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ پر توکل اور اللہ کی اطاعت۔ سورہ صف میں دوسرا رخ ہے، قتال، جہاد، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔
سورہ صف میں وہ نقشہ ہے۔ تو قرآن مجید کہیں پر جمع کر دیتا ہے، کہیں علیحدہ علیحدہ ان کا بیان کر دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید پر تدبر کیا جائے اور آیات کے ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تعلق کو سمجھا جائے۔ یہاں پہ یہ انداز کیوں اختیار کیا گیا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور یہ در حقیقت بندہ مومن کی شخصیت کے دو رخ ہیں جن کو یہاں ایک کو سورہ کے شروع میں رکھ دیا، ایک کو سورہ مبارکہ کے آخر میں۔